سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ جو حالانکہ تفسیر کے فن سے انہیں ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگ یہ آیت کو جو کہ رمضان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کو لا کر کے شب برات سے متعلق فٹ کرتے ہیں۔ جیسے سورہ دخان کی یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، یقیناً آگاہ کرنے والے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملہ اس میں اللہ کی طرف سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت کو لے کر کے اس میں جو الفاظ ہیں لیلہ مبارکہ، کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان ہے، شب برات کی رات ہے۔ حالانکہ جو ادنا سا علم رکھنے والا ایک عام قسم کا مسلمان ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا۔ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان میں بھی خاص رات میں اس کی شروعات ہوئی، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن اتنے واضح آیات ہونے کے بعد بھی لوگ اپنی من گھڑت تفسیر بیان کرتے ہوئے اس آیت کو اس رات کے ساتھ خاص کر کے بیان کرتے ہیں اور اس رات کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا لوگوں کا یہ استدلال کرنا کہ اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، یہ قرآن کی من گھڑت تفسیر ہے۔ کسی بھی معتبر مفسر نے جن کو مفسر کہا جا سکتا ہے انہوں نے کبھی اس قسم کی تفسیر نہیں بیان کی ہے۔ ہاں، لوگ اپنے طرف سے کسی کو اگر مفسر کہہ لیے ہوں تو یہ الگ بات ہے، حقیقت میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ فتح کا معنی کیا ہے اور نصر کا معنی کیا ہے، استنصر کا معنی کیا ہے، قتل کا معنی کیا ہے، قاتل کا معنی کیا ہے، یہ کیا فرق ہے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ بڑے مفسر بنے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اردو کی کچھ تفسیریں پڑھ لیے، اردو کی کچھ بیانات سن لیے، اس کے بعد یہ خود مفسر بن گئے۔ تو ایسے لوگ یہ آیت کو لیلہ مبارکہ کو کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی رات ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط تفسیر ہے۔ لہذا اس غلط فہمی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، احادیث بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں تقریباً 11 قسم کی روایات ہیں۔ اس رات سے متعلق جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں 11 قسم کی روایات ہیں۔ اگر ہم اس کو بیان کریں اور اس کی سند کا ہم جائزہ لیں تو یہ وقت ناکافی ہوگا، لیکن ان میں سے جو خاص مختص کی گئی ہے ان دلائل کا انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو جاگنا، شب برات میں رات میں جاگنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کرتے ہیں، یعطا بکل حرف الف حورا، اللہ رب العالمین اس رات میں، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کہ اس رات میں جو شخص تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 1,00,000 حور اس کو عطا فرماتا ہے، الف حورا۔ اور پھر وَمَنْ أَحْيَا سَاعَةً مِّن سَاعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور جو اس رات میں ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی، کچھ لمحہ بھی جاگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا عطا فرماتا ہے؟ يُعْطَى بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جَنَّاتٍ، جب سے سورج اور چاند نکلے ہیں اور اس کے جتنی ساعتیں، جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ گزرے ہیں اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وفی کل جنت بساتین، ہر جنت میں، دیکھیں 1,00,000 جنتیں ہیں، 1,00,000 نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے، جب سے سورج طلوع ہوا کتنے ساعتیں ہو چکی ہیں، کتنے منٹ ہو چکے ہیں، کتنے سیکنڈ گزر چکے ہیں، تو اب اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے سیکنڈوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ اور پھر ہر جنت میں 2 باغ ہوں گے، ہر باغ میں 1,00,000 نوکر ہوں گے،
ہر ایک کے ساتھ 1-1 لاکھ گھوڑے ہوں گی، اس کے 1-1 لاکھ خادم ہوں گے، بہت لمبی روایت ہے وہ، لیکن کسی میں بھی 1 لاکھ سے کم کا نمبر اور عدد نہیں بیان کیا گیا۔ اب یہ بیان کر لیں، اب اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ فرائض کی پابندی مت بولیے، حقوق کی ادائیگی مت بولیے، من گھڑت فضیلت بولیے، فوراً اس پر عمل کریں گے۔ اب اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی کہ بھئی اگر خالی 1 رات ہم کر لیے تو اتنی ساری فضیلتیں، چلو اب اس کے بعد لوگ کیا ہے؟ فضیلت کے نام پر اس رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ بھی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ من گھڑت روایت ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ محدثین میں سے سب سے پہلے محدث ان کو کہا جاتا ہے، جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، سب سے پہلے محدث۔ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے، کسی نے اپنی طرف سے بیان کر دیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا۔ اور یقیناً ہر ایک کے آپ غور کیجئے، حدیث کو جو پرکھا جاتا ہے محدثین، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی حقوق والی بات بیان کی گئی ہے یا فضیلت والی بات بیان کی گئی ہے، اس میں کسی بھی عمل کے لیے اس قدر فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ جو صحیح فضیلت والے روایات ہیں اس میں کبھی بھی کسی بھی عمل کے لیے اتنی زیادہ فضیلت والی باتیں نہیں بیان کی گئی، جبکہ اس میں ہر ایک عمل کے لیے 1-1 لاکھ، اس سے کم کا کوئی رتبہ ہی نہیں، لہذا یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں بلکہ اس کے دن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ رات میں عبادت کرنا، قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، 15 شعبان ہو تو دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین، آگے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات میں نازل ہوتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوالی اور اس کے سوال پورے کر دیے جائیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ صرف اس میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرماتا جو دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے یا مشرک ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق بدکار زانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے، اور یہ حدیث کو حوالہ کیا دیا جاتا ہے؟ ابن ماجہ اور بیہقی کا۔ اس کے بارے میں محدثین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کی سند کے بارے میں، اس حدیث کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیہ ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابی صبرہ، یہ شخص ہے ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابو صبرہ، یہ شخص ہے، یہ ایک راوی ہے، اس کا نام ہے راوی کا۔ اس راوی کے بارے میں محدثین نے الگ الگ باتیں بیان کی، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یضع الحدیث، یہ شخص کی عادت تھی کہ حدیثیں وضع کرتا، اپنی طرف سے حدیثوں کے نام پر باتیں بیان کرتا۔ تو یہ کون تھا؟ وضاع، حدیثیں وضع کرنے والا، فیبریکیٹڈ کمپنی تھی یہ۔ جیسے آج کے ایک خطیب کے بارے میں کسی ایک ان کے ہی عالم نے کہا کہ یہ حدیثیں کہاں سے اور کون سی کمپنی سے لاتے ہیں ہمیں پتا نہیں، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں اس ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابی صبرہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں وضع کرنے والی کمپنی تھی۔